السلام علیکم پیارے دوستو۔ شہزادی زلیخا جس کی پیدائش ایک راز تھی، کیا اپنے نورانی خون کی حقیقت جان کر اپنی تقدیر بدل پائے گی یا دشمنوں کی چالوں کا شکار ہو جائے گی؟ جانیے شہزادی اور جن کی کہانی۔ رات کی تاریکی میں بادلوں سے ڈھکا آسمان ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہا تھا۔ محل کی بلند و بالا فصیلوں کے اندر ایک خوبصورت مگر اداس آنکھوں والی شہزادی زلیخا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انجانی اداسی اور دل میں ایک انوکھا خوف چھپا ہوا تھا۔ زلیخا سلطنت نوراں کی وارث تھی، مگر اس کی زندگی عام شہزادیوں کی طرح نہ تھی۔ محل کی سبھی خادمائیں اور وزراء اس سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک منحوس شہزادی ہے، جس پر کوئی نظر ڈالے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اسی راز سے شروع ہوتی ہے۔ زلیخا کو اکثر خواب میں ایک عجیب سی پرچھائی نظر آتی، ایک ایسا سایہ جو اسے بلانے آتا، اس کا نام پکارتا۔ وہ ڈر جاتی، مگر ایک دن جب اس کا خواب حد سے زیادہ حقیقت محسوس ہونے لگا، تبھی کچھ ناقابل یقین ہوا۔ ایک رات جب محل کے سب دروازے بند ہو چکے تھے، اچانک زلیخا کے کمرے میں ایک زوردار آندھی آئی۔ چراغ بجھ گئے، پردے پھڑ پھڑانے لگے، اور پھر ایک سیاہ دھواں ابھرا جس نے آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کر لی۔ شہزادی زلیخا، ایک گونجدار آواز گونجی۔ زلیخا کا بدن ساکت ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک لمبے قد کا چمکتی سرخ آنکھوں والا جن کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ زلیخا نے ہمت کر کے پوچھا۔ میرا نام آزاد ہے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ محافظ؟ مگر کس سے؟ زلیخا حیرت زدہ تھی۔ اس راز سے جو تمہاری پیدائش کے وقت تم پر لگا دیا گیا تھا۔ تمہاری اصل پہچان تم سے چھپائی جا رہی ہے زلیخا، اور میں وہ سچ ظاہر کرنے آیا ہوں۔ آزاد کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اگلے دن محل میں بھونچال آ گیا۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کو خبر دی کہ محل میں کسی معوق الفطرت مخلوق کی موجودگی محسوس کی گئی ہے۔ بادشاہ فوراً درویش سلطنت کو بلا لیتا ہے۔ درویش نے محل کے ہر کونے میں چھان بین کی اور آخرکار وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچا۔ یہاں کوئی نادیدہ طاقت ہے جسے روکا جانا چاہیے، درویش نے اعلان کیا۔ محل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ زلیخا کو 1 سال کے اندر شادی کرنا ہوگی تاکہ یہ نحوست ختم ہو جائے۔ اگلی رات زلیخا نے آزاد کو پھر سے بلایا۔ آزاد، مجھے سچ بتاؤ، میں کون ہوں؟ زلیخا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ جن نے کہا، تم عام شہزادی نہیں زلیخا، تم نورانی خون کی آخری وارث ہو۔ تمہاری ماں ایک پری تھی اور تمہارے والد نے اپنی طاقت بچانے کے لیے تمہاری حقیقت چھپائی۔ اگر یہ راز کھل جائے تو تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ زلیخا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو کیا میں آدھی پری ہوں؟ اور تم کیوں میری مدد کر رہے ہو؟ زلیخا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے مجھے تمہاری حفاظت کا حکم دیا تھا۔ آزاد نے نظریں جھکا لیں۔ زلیخا کی کہانی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی کی شادی ہمسایہ سلطنت کے شہزادے سے طے کی گئی ہے۔ یہ شادی تمہاری موت ہوگی زلیخا، وہ تمہیں قتل کر دے گا تاکہ نورانی خون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آزاد نے خبردار کیا۔ تو میں کیا کروں؟ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے ساتھ چلو کہیں دور جہاں تم محفوظ رہ سکو، آزاد نے ہاتھ بڑھایا۔ مگر زلیخا نے انکار کر دیا۔ نہیں آزاد، میں بھاگوں گی نہیں، میں اپنی سچائی کو خود سامنے لاؤں گی۔ شادی کے دن محل میں جنگ چھڑ گئی۔ آزاد نے اپنی جناتی طاقت سے زلیخا کو بچانے کی کوشش کی، مگر درویش نے ایک قید کا جادو کر کے اسے روک لیا۔ زلیخا نے اپنی آخری ہمت مجتمع کر کے محل کے سب کے سامنے خود کو ظاہر کر دیا اور پری کے روپ میں آ گئی۔ جیسے ہی روشنی کی کرن اس کے جسم سے نکلی، سب درباری سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، مگر دشمن فوج پہنچ چکی تھی۔ آزاد کی طاقت کمزور ہو رہی تھی، مگر زلیخا نے اپنے نورانی خون کی طاقت سے پورے محل کو روشنی میں نہلا دیا۔ دشمن کی آنکھیں چندیا گئیں اور وہ زمین بوس ہو گئے۔ زلیخا نے اپنے باپ کو معاف کر دیا، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کے تابع نہیں رہے گی۔
اس نے سلطنت کا تخت چھوڑ دیا اور آزاد کے ساتھ ایک نئی دنیا کی تلاش میں نکلی جہاں وہ اپنی سچائی کے ساتھ جی سکے۔ محل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اور یوں نورانی شہزادی کی کہانی تاریخ میں درج ہو گئی۔ شہزادی اور جن کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچائی کو جتنا بھی چھپایا جائے وہ ایک دن ضرور سامنے آتی ہے، اور حقیقی طاقت اپنے اصل کو پہچاننے میں ہے، نہ کہ اسے چھپانے میں۔